مدینہ کی زمین کو چومتا سورج جب افق سے طلوع ہوا کرتا تھا تو وہ گلیاں جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین گزرا کرتے تھے نور سے چھلملایا کرتی تھیں۔ انہی مبارک گلیوں سے ایک دن ایک ایسا جوان بھی گزرا جس کی نظریں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھکی ہوئی تھیں۔ دل میں ایمان کی روشنی، ہاتھ میں تلوار حق تھی اور قدم شہادت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ تھے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ اوس کے عظیم خاندان بنو عمرو بن عوف سے تھا۔ مدینہ کے ان گنے چنے افراد میں شامل تھے جنہوں نے دعوت اسلام کو اول دنوں میں قبول کیا۔ ان کے ایمان کی روشنی اس وقت پھیلی جب مکہ کی فضائیں ابھی ظلمت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ انصار کے وہ صحابی تھے جنہوں نے بیعت عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا عہد کیا۔ یہ بیعت صرف الفاظ کا وعدہ نہیں تھا، یہ جان و مال، وقت اور نسلوں کی قربانی کا اعلان تھا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ پیشے کے لحاظ سے ایک ماہر تیر انداز سپاہی اور مدینہ کے سچے محافظ تھے۔ وہ اکثر اپنے ہاتھ سے تیر بناتے اور دشمنان دین پر بجلی کی مانند برساتے۔ اس وقت مدینہ کی تجارت زرعی اجناس پر مشتمل تھی۔ وہ سونے چاندی کے دینار اور درہم عام کرنسی ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے دنیا کی دولت کو کبھی دل میں جگہ نہ دی۔ ان کے دل میں سب سے بڑی دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ جب جنگ بدر کا وقت آیا، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ پہلی صف میں موجود تھے۔ وہ دشمن کو چیرتے، نیزہ چلاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے رہتے، اور جرأت نے انہیں خاص مقام دیا۔ جنگ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا تو حضرت عاصم نے جان پر کھیل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین تھر تھرا رہی تھی، لیکن حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی غیرت نہ کانپی۔ جنگ احد کے بعد جب کفار نے مسلمانوں سے انتقام لینے کا منصوبہ بنایا تو ایک سازش کے تحت چند مسلمان صحابہ کو دھوکے سے نجات کے مقام پر بلایا۔ قبیلہ بنو لحان نے ظاہر کیا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مسلمان کی خون کے پیاسے تھے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی ان صحابہ میں شامل تھے۔ راستے میں ایک مقام پر کفار نے حملہ کر دیا۔ حضرت عاصم نے اپنی تلوار نکالی اور فرمایا، میں کسی کافر کے ہاتھ قیدی نہیں بنوں گا، میری تلوار یا میرا خون۔ انہوں نے بہادری سے لڑائی کی، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ وہ خود بھی شہید ہو گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بنو لحان نے اعلان کیا کہ جو بھی اس کا سر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، کیونکہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے بدر میں قریش کے سردار عتبہ بن ربیعہ کو قتل کیا تھا۔ اس کے وارث بدلہ لینا چاہتے تھے۔ کفار نے ان کی جسم کو تلاش کیا تاکہ سر کاٹ کر انعام حاصل کریں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے شہید بندے کی حفاظت خود فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی فوج بھیج دی۔ ان مکھیوں نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کو اس طرح ڈھانپ لیا کہ کفار پاس بھی نہ جا سکے۔ انہوں نے دن بھر انتظار کیا کہ شاید رات کو مکھیوں کا غول ہٹ جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہی بارش آ گئی اور ایک طوفان اٹھا جس نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم اطہر کو بہا دیا۔ یوں اللہ نے اپنے شہید بندے کی لاش کو کفار کے ناپاک ہاتھوں سے بچا لیا۔ یہ شان شہادت ہے، یہ مقبولیت قربانی ہے، یہ ہے ایک عاشق رسول کی عزت کا منظر۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو جان دے دیتا ہے لیکن دین پر سودا نہیں کرتا۔ ان کی شہادت صرف جسم کی موت نہ تھی، یہ ایمان کی عظمت کی زندگی تھی۔ ان کے لہو سے اسلام کی زمین سیراب ہوئی اور آج تک یہ دین انہی قربانیوں کے بدولت پہنچا ہے۔ جب کوئی جوان حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ غیرت، وفا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے۔ شہدائے امت کا یہ باب ہمیں جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے اور دعوت دیتا ہے، اٹھو اور دین جسے بچانے کو عاصم رضی اللہ عنہ نے خون دیا، کیا تم صرف وقت دینے سے بھی قاصر ہو؟